سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے ہاتھ دوپٹے کے اندر ہیں، تو عورتیں دوپٹے کے اندر ہی رکھیں گی اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہنے کے لیے۔ دوپٹے کے اندر، میں آپ کو باہر سے کر کے بتا رہی ہوں، کندھوں سے اوپر عورتوں کے ہاتھ کانوں تک نہیں جائیں گے، کندھوں تک ہاتھ رہیں گے اور ہم کہیں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور دونوں پاؤں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا فاصلہ، نہ ہی بہت جوڑیں گے نہ ہی بہت دور کر دیں گے، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے۔ اور پھر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ آئے گی، یوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ آئے گی، یوں کر کے آپ اندر کی سائڈ رکھیں گے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اوپر سے رکھا تھا، دوپٹے کے اندر رکھیں گے۔ اور اگر آپ کے دوپٹہ وہ والا ہے، بڑا ہے، جیسے سلیوز بہت بڑی ہیں، آگے لاسٹک لگا ہوا ہے، تو پھر آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ اندر کی سائڈ سے آپ رکھیں۔ الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو سیدھے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ اوپر رکھ کے سیدھے پہ رکھیں گے ہم ہاتھوں کو، اور سیدھے بالکل رکھ کر سینے پہ رکھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے ثنا سبحانک اللہم، پورا پڑھیں گے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہتھیلیوں کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیسے رکھنی ہے۔ یہ ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا ہے، مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، ایسے لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جس پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غصہ ہے یا کوئی گمراہ ہیں، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ پھر آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں گے، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں گے اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں گے۔ میں سورہ اخلاص پڑھا دیتی ہوں، اس کا ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ یہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ پڑھیں گے ہم، پھر ہم پڑھیں گے اچھی طرح، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہم یہ نماز پڑھیں گے، ہلکے آرام سے، کوئی جلدی میں نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کچھ نمازی ایسے ہیں جو نماز میں سے بھی چوری کرتے ہیں۔ ہم جلدی جلدی نماز نہیں پڑھیں گے، یعنی رکوع اور سجدے اور قیام اچھی طرح سے نہیں کرتے، ہم یہ جلد بازی میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم آرام سے نماز پڑھیں گے، آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آرام سے ثنا پڑھیں گے، آرام سے سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 دفعہ۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی، سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پروردگار رب کی، سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتی ہوں میں اپنے پروردگار رب کی۔ آپ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، پھر آپ کھڑے ہوں گے جب دوبارہ سے تو آپ قومے کی حالت میں ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو کہیں گے اللہ نے اس کی سن لی جس نے تعریف کی، اللہ کہہ رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن ہم اتنی دیر نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ سجدے میں جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے، 3 دفعہ کہیں گے، پاک ہے وہ پروردگار
جس کی شان برتر ہے، اعلیٰ ہے، پاک ہے وہ پروردگار۔ 3 دفعہ سجدہ کریں گے اور پھر التحیات پڑھیں گے ہم 3، 5 یا 7 دفعہ ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، 2 سجدے کریں گے۔ رکوع کی تسبیح 3، 4، 5 یا 7 دفعہ کر لیں گے۔ پہلے میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا اشارہ جب میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ تشہد میں انگلی اٹھانی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو اشارہ کر کے دکھایا وہ کہ ایک سرکل بنے گا اور پھر اس سرکل کی شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، لیکن وہ سرکل ہمارا برقرار رہے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا سرکل بنے گا اور شہادت کی انگلی اٹھے گی اور یہ آخر تک برقرار ہی رہے گا جب تک ہم سلام نہیں پھیریں گے۔ ایک دفعہ اٹھا لیں گے، پھر ہم سیدھی طرف سلام پھیریں گے اور سلام پھیر کر ہم تھوڑی دیر رکیں گے تاکہ اس سائڈ کے فرشتے ہمیں جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسری سائڈ کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح دوبارہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ پہلے تکبیر تحریمہ وہ الحمدللہ پڑھیں گے۔ اس طرح ہم اپنی پوری نماز قواعد کے ساتھ مکمل کریں۔ اگر ہم ان آداب، ان شرائط، ان فرائض کا احتیاط نہیں کریں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ میرے ہاتھ دیکھیں، میں نے کتنے اندر رکھے ہوئے تھے کہ ایک ہماری جو کلائی ہے اگر یہ اتنی دیر نظر آ گئی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم میں نے 3 دفعہ کہہ لیا تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنی دیر بھی یہ کلائی نظر نہ آئے۔ اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ، کھڑے ہونے کا طریقہ، کھڑے ہوتے وقت ہماری نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ جب ہم قیام میں کھڑے ہوں گے تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو، اور رکوع میں بھی ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور پاؤں کے ناخن کے اوپر ہو کہ یہاں سے جان نکلنا شروع ہوگی۔ یا اللہ تو یہاں سے ہماری جان نکالنا پاؤں سے شروع کرے گا، یہ سوچ رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کے اپنے دل ہی دل میں اپنی ندامت اپنے گناہوں کے اوپر کہ یا اللہ تو نے مجھے نماز کے قابل بنایا، مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ پورا دھیان الفاظ کے اوپر ہو ہمارا، ہاتھوں کی ترتیب غور سے دیکھنی ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور دوپٹہ بڑا لیں آپ نماز کے لیے۔ ہر چیز کے لیے ہم پیسے خرچ لیتے ہیں تو نماز کے لیے بھی تھوڑے سے پیسے خرچ کریں تاکہ ہماری جو ہے نماز درست ہو۔ اور نماز ہی تو ایک ذریعہ ہے اللہ سے بات کرنے کا، اللہ کے ساتھ بات چیت کا ایک ذریعہ ہے، اسی کو ہم غلط اس طرح ہم اپنی نماز کا خیال کر کے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کا اہتمام کرو، پڑھو نہیں، اہتمام کرو۔